الرحیم الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما وقتا محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا المجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاسن الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقدية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات وہ مشہور نام ہے ان کے نام کے علاوہ بے شک وہ ہے سید الشہداء. کوئی کہے سید الشہداء تو کہیں پر بھی نہ ذہن جاتا ہے نہ دماغ جاتا ہے نہ فکر جاتی ہے. وہ ہے امام حسین. میں اس گفتگو میں کوشش کروں گی کہ شہادت شہید سید الشہداء سبحان اللہ اور پھر شہادت کا وہ کمال کچھ ایسے موضوعات پر جو مختلف ہیں وہ آپ کی سماعت کے پیش نظر کروں. ہو سکتا ہے کہ کوئی نعرے اور شور مچانے کا موقع نہ ملے لیکن بہرحال میں آپ کو پتہ ہے کہ ان باتوں سے بہت مختلف ہے میرا. عزیزان گرامی شہید کے لیے عربک ڈکشنری میں جو معنی دیے گئے وہ ہے حاضر اور گواہ اور مقتول. وہ پرانی ڈکشنری کے اندر شہید کے لیے ایسی موجودگی اور حاضری کہ جس کے ذریعے سے گواہی دی جائے.
اور وہ گواہی حقیقت اور سچ پر مبنی ہو. بے شک. اور اس گواہی کے دینے میں جان بھی چلی جائے تو وہ گواہی کا حق ادا ہو جائے. بے شک. قرآن کریم نے شہادت کے عنوان سے ایسے عظیم مفاہیم پیش کیے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ شہید و شہادت کا مطلب کیا. سورہ یوسف میں شہادت کے مطلب کو بیان کیا. قال هي راودتني عن نفسي شهد شاهد من اهلها. جب الزام لگ گیا جناب یوسف کے اوپر اور اس تہمت کو مٹانے کا وقت آیا تو تہمت کو مٹانے کے لیے لازمی تھا کہ سچ کو علیحدہ کیا جائے اور جھوٹ کو علیحدہ کیا جائے. اب وہاں پر ایک شہید درمیان میں آتا ہے. قال هي راودتني عن نفسي شهد شاهد من اهلها. انہی کے لوگوں میں سے ایک بچہ گواہی دیتا. بے شک. بے شک. اس نے وہ شہادت دی. سبحان اللہ. اور شہادت دے کر اس نے کیا کیا؟ سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کیا. بے شک. تو قرآن کریم میں ایک معنی شہید اور شہادت کے کیا ہیں؟ شہید سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرتا ہے. بے شک. اور شہادت اس لیے دی جاتی ہے کہ سچ جھوٹ سے الگ ہو. بے شک. سورہ بقرہ میں اس شہادت کے ایک اور معنی کو قرآن مجید نے بیان کیا اور ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہارے درمیان ایک ایگزامپلری گروہ کو تخلیق کیا جسے سینٹر پوائنٹ بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا. اب وہ گروہ جو ایگزامپلری ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے. بے شک. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وہ شہید ہے سارے ناس پہ، یعنی وہ نگہبان ہے اور گارجین ہے سارے ناس. بے شک. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس پر نگہبان ہے رسول اور اس کا گارجین ہے رسول. اب دوسرا مطلب قرآن مجید نے جو شہید کا بیان کیا وہ ہے نگہبانی اور گارجین شپ. کس کی نگہبانی اور کس کی گارجین شپ؟ انسانی معاشرے کی نگہبانی اور انسانی معاشرے کی گارجین شپ. اور اس گروہ ایک سینٹرل اتھارٹی ہے، ایک سینٹرل گروپ آف پیپل ہے کہ جو اس کو درمیان میں رکھا. اور وہ سینٹرل سے مطلب کیا ہے؟ تاریخ کے ہر دور کا درمیان. بے شک. تاریخ کے دور ساری تاریخ وغیرہ دائرے کی شکل میں رکھا جائے کسی بھی دور کا آدمی ہو تو اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے ہر دور کی تاریخ کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ گروہ ہے جو گارجین شپ اور اس نگہبانی کی فرضی کو انجام دے گا. وہ ٹائم فریم میں قید نہیں ہے بلکہ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا قائم رہے گی وہ اس بات کا فریضہ انجام دیتا رہے گا. وہ یکون رسول علیکم شہیدا. اور اس کے اوپر رسول جو ہے وہ نگہبان اور گارجین. پہلا مطلب قرآن مجید نے شہید اور شہادت کا کیا بیان کیا؟ وہ یہ ہے کہ شہید حق سچ اور جھوٹ کو الگ کرتا ہے. بالکل. دوسرا شہید کا کام کیا ہے کہ وہ نگہبانی اور گارجین شپ کا کام انجام دیتا ہے. اور اس کے اوپر اس سے بڑا شہید وہ ہے رسول جو اس گروہ کی نگہبانی اور ان کی گارجین شپ. یعنی ایک گروہ ہے شہداء کا، ایک گروہ ہے گارجینس کا، ایک گروہ ہے جو نگہبانی کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے اور اس گروہ کا گارجین اور نگہبان پیغمبر ہے. بے شک. شہداء کے اس گروہ کا نگہبان پیغمبر. تیسرا مفہوم جو قرآن مجید نے بیان کیا شہادت اور قتل ہونے اور جان دینے کے عنوان سے اس سورہ توبہ میں بیان کیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. شہید کیا کرتا ہے؟ سودا کرتا ہے. شہید ایک ٹریڈر ہے، ایک سودا کرنے والا ہے، ایک تاجر ہے. لیکن اس کی تجارت کن چیزوں پر محیط ہے؟ ان اللہ، وہ اپنے اللہ سے تجارت کرتا ہے.
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, اور اس کی تجارت کی کموڈٹیز جو ہیں وہ اس کی جان ہے, اس کا مال ہے. بأن لهم الجنت, اس کے بدلے میں وہ جنت کما لیتا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ, اور وہ شہید سبیل خدا کی قتال میں میدان میں حاضر ہے, گواہ ہے, موجود. شہید ہمیشہ حاضر رہتا ہے ہر دور میں, گواہ رہتا ہے ہر دور میں, اور موجود رہتا ہے ہر دور میں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ ہم نے ان سے سچا وعدہ کیا. اس سے کیا تجارت کرنے والے شہید سے, یعنی شہید اب ایک تاجر بھی ہے, لیکن تجارت اسی کیسی ہے, اپنے اللہ کے ساتھ ہے. اور تجارت میں کموڈٹی کیا ہے, اس کی جان اور اس کا مال. اور وہ دو کموڈیٹیز لے کر جب وہ میدان کارزار میں اترتا ہے تو اپنی پوری موجودگی کو واضح کرتا ہے اور اپنی حاضری کو جتاتا ہے. فَيَقْتَلُونَ وَيَقْتَلُونَ, وہ قتل بھی ہو سکتا ہے, وہ قتل بھی کر سکتا ہے. وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن, ہم نے بھی اسے سچا وعدہ کیا. تورات میں کیا, انجیل میں کیا, قرآن شہید سے ہم نے وعدہ کیا. وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے. فاستبشروا ببیکم الذی بیعتم بہ, اسے خوشخبری سنا دو, ذالک هو الفوز العظیم, کہ تم نے بڑا اچھا کامیاب سودا اپنے اللہ سے. اور یہ فوز عظیم ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو ایک شہید کے سر پر جب تلوار پڑی اور اس کا سر لڑک کر ایک طرف گرا تو کوفے کی مسجد کے باموں در نے ایک آواز سنی, فَسَتَ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ, رب کعبہ کی قسم میں السلام کی بارگاہ میں بلند تر صلوات. قرآن کہہ رہا ہے ذالک فوز العظیم, بہت بڑی کامیابی ہے. وہ شہید کو کہہ رہا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبِيعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جب وہ شہید نے اپنی حاضری, موجودگی اور گواہی کے اس فریضے کو انجام دے دیا تو اس پکار اٹھا فَسَتَ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ, میں اس مشن میں کامیاب. سبحان اللہ. یہ تیسرا مفہوم ہے جسے قرآن مجید نے شہید اور شہادت کے عنوان سے بیان. چوتھا مفہوم قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ احزاب, من المؤمنین عہد اللہ فرقہم ومنہم قضا نحبہ منہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ, جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اسے پورا کرتے. ومنہم من قضا نحبہ, کچھ کو قضا لے گئی. ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا, کچھ انتظار میں ہیں کہ اس بیریئر کو کراس کر دیں اور اس طرف چلے جائیں, اور فطرت میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی. تب یہاں پر شہید کا کیا کام ہے, جو وعدہ کیا اسے پورا کرنا. ہم شہید کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں, وہ یہ کہ جان دے دی, یہ کو مارا گیا, قتل ہو گیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ شہید کون ہے, شہید اپنے اللہ کے ساتھ ایک نصاف کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, اور اس وعدے کے پورا ہونے کا منتظر رہتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نُحِبُّهُ, اور کچھ کو قضا لے جاتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظَرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور کچھ اس کے انتظار میں رہتے ہیں لیکن تبدیلی ان کے اس ایٹیٹیوڈ میں نہیں آتی. بے شک. یہ چوتھا مفہوم ہے جسے قرآن مجید نے شہید کے عنوان سے بیان کیا. ایک اور مفہوم قرآن مجید نے بہت ہی اعلیٰ بیان کیا شہادت اور شہید کے عنوان سے. اللہ اکبر, اس سے بڑا کیا شہید ہوگا کوئی. ارشاد ہوا قل کفی باللہ شہیدا. اب دو شہید ہیں یہاں. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے پیغمبر کہہ دے کہ تیری نبوت پر ایمان لائیں یا نہ لائیں, دو شہید تیرے پاس موجود ہیں, ایک خدا شہید ہے, ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم. سبحان اللہ.
خدا اپنے آپ کو خود شہید کہہ رہا ہے. واہ 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 خدا سبحان شہید ہے. اللہ. یعنی اب یہاں پر شہادت کن معنوں میں استعمال ہوئی کہ جب سب جھٹلائے نبوت کو اس وقت نبوت کی تصدیق کرنے والا وہ شہید ہے. جناب علی مرتضیٰ سے جب پوچھا جاتا تھا مولا آپ کو پر اتنی قرآن کی آیات اور اتنی آپ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی کس آیت پر سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں؟ کہا اس آیت پر فخر کرتا ہوں جو اللہ نے مجھے خود کو شہید قرار دیا محمد کی رسالت اور نبوت کی. اب شہید اور شہادت کیا ہے؟ شہید ہے حق جھوٹ اور سچ کا لیتا کرتا. شہید ہے نگہبان اور گارجین ناس کا. شہید ہے اللہ کے ساتھ سودا کرنے والا اور کامیابی حاصل کرنے والا. شہید ہے وعدے کو پورا کرنے والا. اور شہید ہے وہ شہادت ہے وہ مقام جہاں نبوت کے اوپر مشکل کا وقت آ جائے اور تصدیق نبوت کی ضرورت پڑے تو جس طرح کی اللہ شہادت دیتا ہے ویسی وہ شہید اکویٹ کر دیا. جو اللہ کی شہادت کا مقام ہے وہ شہید کی شہادت کا مقام ہے. اور پیغمبر کہہ دے ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم کتاب ہمارے پاس کافی ہے وہ شہادت دینے کے لیے جس کے پاس کتاب. اب عزیزان گرامی اس صورتحال کے اندر دو باتیں ہمارے سامنے آئی. ایک تو یہ کہ شہید جان دے کر کس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے. صحیح یہ جان دے رہا ہے کسی چیز کے لیے. کیا کس کام کے لیے؟ شہید جان دیتا ہے اپنے عقیدے اپنی سوچ اپنے فکر اور اپنے لائے عمل کو انڈوس کرنا. اس سے میں نے ڈیویٹ نہیں ہونا. یہ میری فکر ہے یہ میرا سوچ ہے یہ میرا عقیدہ ہے یہ میرا ایمان ہے یہ میری راہ ہے اور اسی پر میں نے چلنا ہے. اب چاہے جان چلی جائے. صحیح. تو پہلا امپورٹنٹ نقطہ شہید اور شہادت کے لیے کیا ہے؟ عقیدے کا اظہار. بے شک. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے یہ قرآن مجید نے جہاں پر بھی شہید اور شہادت کے مفہوم کو بیان کیا وہاں اس کا رشتہ زندگی سے جوڑا موت سے نہیں جوڑا. بے شک بے شک بے شک. کیوں موت سے نہیں جوڑا؟ وہ دو آیات ہیں نا سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو قتل ہوئے اللہ کے راہ میں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کی طرف رزق پاتے ہیں. پھر کہا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا یشعرون. جو قتل ہوئے راہ خدا میں انہیں مقتول نہ ہو مارے نہیں گئے وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اب اللہ نے شہید کی قتل ہونے کو بھی شہید کو لفظ کو اور شہادت کے مفہوم کو زندگی کے ساتھ جوڑا موت کے ساتھ نہیں جوڑا. کیوں موت کے ساتھ نہیں جوڑا؟ وہ جان چلی گئی نا. بے شک. موجود نہیں ہے موجود ہے پوری طرح. اس لیے کیوں نہیں جوڑا؟ اس لیے نہیں جوڑا کہ مردہ سچ اور جھوٹ کو علیحدہ نہیں کر سکتا. بے شک. مردہ گارجین شپ اور نگرانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا. مردہ عہد کی وفا نہیں کر سکتا. مردہ تجارت نہیں کر سکتا اور مردہ قیامت تک کے لیے نبوت کی تصدیق نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. اس کے لیے لازمی ہے کہ اسے زندگی ہونی چاہیے. بے شک بے شک. لہذا قرآن مجید نے دو عظیم مفاہیم شہید اور شہادت کے ساتھ جس چیز کو نفی کیا اور جوڑ دیا وہ ہے زندگی. بے شک. وہ ہے زندگی. اب عزیزان گرامی کسی کو کہا جائے سید الشہداء سید الشہداء سبحان اللہ. یعنی ایک تو شہید ہو گیا بے شک. اور ایک شہداء کا سردار. جو شہداء کا سردار ہو گیا تو اس نے کیا کام انجام دیا؟ یعنی ساری زمانے اور ساری کائنات کے شہید ایک طرف ہو جائیں. بے شک. نبوت کی تصدیق ہو تب توحید کی گواہی ہو تب خدا کے ساتھ عہد وفا ہو تب خدا کے ساتھ سودا ہو تب سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا ہو تب اور ناس کی گارجین شپ کا فریضہ انجام دینا ہو تب وہ سارے شہیدوں کا سرور و سردار ہے. بے شک. جو سارے شہید مل کر کریں وہ سید الشہداء. حسین کی شان میں بلند تر صلوات. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا
ایک ہے شہید اور ایک ہے سید الشہداء، شہیدوں کا سردار. جہاں اہل الہی کی بات ہو اس کو پورا کرنے کی تو سردار آگے آگے. جہاں سچ کو جھوٹ سے علیحدہ کرنا ہو سردار آگے آگے. جہاں نگہبانی کا فریضہ انجام دینا ہو اور گارڈین شپ ناس کی انجام دینی ہو سردار آگے آگے. اور جہاں نبوت کو بچانا ہو سردار آگے آگے. اسے کہتے ہیں سید الشہداء. امام حسین علیہ السلام کو کسی نے جذبات کے روم میں بہ کر سید الشہداء نہیں کہا. امام حسین علیہ السلام اس لیے سید الشہداء ہیں کہ سارے شہید طول تاریخ میں جو کام انجام دیتے رہے اور جو کچھ کنٹریبیوٹ کرتے رہے اس کو کنسالیڈیٹ کیا اور قیامت تک کے لیے اس کو اس طرح جڑ دیا جس طرح کہ کعبے نے ہجر اسود جڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہا حسین کو سید الشہداء. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی گواہی دینے کے لیے بھی پیرامیٹرز ہیں قرآن مجید کے. یہ عظیم شہادت. اب یہاں کو بس سے گر جائے تو شہید، پولیس گولی سے مارا جائے تو شہید، ہاں جی، سرکاری لڑائی میں مارا جائے تو شہید، کسی پولیٹیکل پارٹی کے جھگڑے میں ختم ہو جائے تو شہید. ہاں جی، ایسا نہیں. شہادت کا یہ مطلب ہے اور شہید اسے کہتے ہیں. شہید اسے کہتے ہیں. اب وہ جو شہید ہے اور جو شہادت دے رہا ہے اس کو کن پیرامیٹرز پہ چلنا ہے؟ کوئی پیرامیٹر پہ چلے گا نا جبھی تو اتنا بڑا کام انجام دے گا. سورہ بقرہ اس کا پہلا پیرامیٹر ہے. میں 4 سوروں سے وہ پیرامیٹرز، ورنہ تو قرآن مجید نے جو تفصیل اس کی بیان کی ہے، اللہ 4 پیرامیٹرز بیان کروں آپ کے سامنے. اس کے بعد پھر موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ. شہید کا کام یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملنے نہ دے. پیرامیٹر پہلا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ. اور جہاں پر حق چھپایا جا رہا ہو نا شہید فوراً میدان کارزار میں حق کو چھپنے نہ دے. پہلا کام. دوسرا سورہ نساء میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس شہداء للہ. اے صاحبان ایمان، جب عدل پر بات آ جائے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. جب عدل ٹوٹنے لگے، ظلم کا بازار گرم ہو جائے، انصاف ناپید ہو جائے، شہداء للہ، تو ایسے میں تم شہادت دینے کے لیے میدان میں اتر پڑے. تو پہلا پیرامیٹر کیا ہے؟ حق کو باطل سے گڑبڑ نہ ہونے دینا. کتنی کوشش کوئی کر لے حق کو چھپنے نہ دینا. دوسرا پیرامیٹر کیا ہے اس شہید کا؟ وہ یہ کہ جب قسط اور عدل پر بات آ جائے تو عدل کے جھنڈے کو بلند کر کے اپنے اللہ کے لیے شہادت دے دے. بے شک. تیسرا پیرامیٹر سورہ آل عمران میں کہا والذین لا یشہدون الزور. جو اللہ کے لیے شہادت دیتے ہیں نا وہ کبھی جھوٹی شہادت نہیں دیتے. کمال کا والذین لا یشہدون الزور. نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی فساد ہے، نہ کوئی اور چھپا ہوا ہڈن میتھڈ. سچائی اور صداقت کے اوپر. اس کے بعد سورہ مارج کے اندر اللہ اکبر حد کر دی قرآن مجید نے سبحان اللہ شہادت دینے والوں اور شہیدوں کے لیے. ارشاد فرمایا والذین ہم بالشہادت قائمون والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات المکرمون. کیا کہا؟ کیا کرتے ہیں شہید؟ اور پھر فیصلہ بھی کر دیا پڑھنے جی. شہید کیا کرتے ہیں؟ والذین ہم بالشہادت قائمون. سبحان اللہ. وہ اپنی اس شہادت اور گواہی پر ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ. والذین لعہدہم والذین لامانتہم وعہدہم راعون.
جو امانت ادا کرنے کا حق ہے اور جو عہد الہی کے پورا کرنے کا حق ہے بے شک اسے پورا کر دیتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ شہید صلاۃ کی حفاظت کرتا ہے. بے شک نماز اشهد ان لا اله الا انت الصلاۃ واتیت الزکات. مرتبہ بے شک شہید کیا کرتا ہے؟ صلاۃ کی حفاظت کرتا ہے. وہم فی جنات مکرمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنتوں میں بڑا اکرام ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. قیامت برپا ہو گئی، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم فی جنات مکرمون، یہ بہت مکرم، بہت اعلیٰ، بہت بلند، بہت صاحب عزت اور بہت ہی اونچے مقام پر ہیں جنتوں میں. ارے ابھی تو قیامت ہی برپا نہیں ہوئی، ابھی جنت کہاں سے آ گئی؟ اب جب قیامت برپا نہیں ہوئی اور خدا اس مستقبل کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے تو پیغمبر کی حدیث اس مستقبل کی تاریخ کو مزید کھول رہی ہے اور ارشاد فرمایا ہے پیغمبر نے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، میری یاد بنی ہاشم شہنشاہ ابو الفضل عباس کی شان پہ بلند تر صلوات. قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ فِي جَنَّاتٍ مُكَرَّمُونَ، وہ مکرم، عزیز، بلند، بہت ہی بلند مکرم مقام پر ہیں جنتوں. ارے ابھی قیامتی برپا نہیں ہوئی، روز حشر ہی نہیں ہوا، گناہگاروں اور نیکوکاروں کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو جنات المکرمون، یہ کون ہے جنات المکرمون؟ جن کے لیے پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سید الشباب، یہ حسن حسین ہیں شباب اہل جنہ ہیں. وہ بعد میں ہوگی جنت کی کہانی. مکرمون یہ پہلے ہیں، اس لیے مکرمون ہیں. یہ وہ ہیں صلاۃ کو بچانے والے، یہ وہ ہیں جو عہد الہی کو پورا کرنے والے، یہ ہیں وہ جو ناس کی گارڈین شپ کے حق کو ادا کرنے والے، اور یہ ہیں وہ جو شہادت دیتے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ اور رسول کے لیے گواہی دینے کے لیے اترتے ہیں. بے شک بے شک مولا حسین کی شان پہ بلند تر صلوات. الحسن والحسین سید الشباب. ماشاءاللہ بے شک حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. یہ تو آدم کے لیے نہیں کہا، بے شک یہ تو نوح کے لیے نہیں کہا، یہ تو ابراہیم کے لیے ان کے جد کے لیے نہیں کہا، اسماعیل کے لیے نہیں، یہ تو موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے نہیں. بے شک یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وفی جنات المکرمون، وہ ان کے لیے مکرم مقام ہے جنتوں میں. اور اس سے بڑا مکرم مقام کیا ہے؟ سب جنت میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، سارے ہوں گے. ان کے اوپر مکرم مقام سید الشباب اہل جنہ. سبحان اللہ، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ. عزیزان گرامی، یہاں پر پیغمبر کی حدیث سورہ مارج کی ان آیات کے ساتھ تاریخ میں داخل. اب ہر ہم اس ساری شہادت اور شہید کی فہرست کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے ادوار پر تھوڑا سا غور کریں. تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کم از کم 3 ادوار براڈ بیسڈ ہم بے شک آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پہلا وہ دور ہے جب آپ پیغمبر کی آنکھوں میں تنور ہیں، بے شک دل کا سرور ہے، بے شک آپ پیغمبر ممبر پر ہیں اور حسن و حسین بیٹھ کی گود میں ہیں. بے شک اور اس کے لیے منہ چوم چوم کر کہہ رہے ہیں پیغمبر حسین منی ونا میرا حسین منی ونا میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے اور میں حسن سے. یہ وہ دوسرا دور کون سا ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا؟ وہ دور ہے جس کے لیے اساسا ظلم والجور، جب ظلم اور جور کی بنیاد رکھی گئی. وَأَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمْ،
جب ان کو ان کے بلند مرتبوں سے نیچے جب گھر جلایا گیا، ماں پر تشدد ہوا، باپ کے گلے میں رسی بندھی، اور یہ صورتحال مسلسل 25 برس تک چلتی رہی۔ یہ دوسرا دور ہے جہاں ظلم اور جور کی بنیاد۔ تیسرا دور امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ضد انقلاب اور رد انقلاب کا دور ہے۔ وہ انقلاب جو پیغمبر نے برپا کیا تھا، اس کے مخالفین ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کر دی۔ یہ ضد انقلاب اور رد انقلاب کا دور۔ اب عزیزان گرامی، دو بہت عظیم حدیث ہیں پیغمبر کی، اور یہ وہ حدیث ہیں جو پرپسلی چھپائی گئی۔ ہم تو ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک میجورٹی کے اندر ان حدیث کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث ہے واقعہ کربلا سے کم از کم 54 یا 53 سال پہلے کی، اور ایک حدیث ہے واقعہ کربلا کے بعد برپا۔ وہ پہلی حدیث جو واقعہ کربلا سے کم از کم 53 یا 54 سال پہلے پیغمبر نے ارشاد فرمائی، اس کی راوی ہیں ام المومنین جناب ام سلمہ، اور ان سے تمام اکابرین امت نے رپورٹ کی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، حجرے میں آپ لیٹے تھے اور میں باہر اپنے کاموں میں مصروف تھی، آپ کے سینے پر فاطمہ زہرا کا چھوٹا بچہ کھیل رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت شدت سے پیغمبر کے رونے کی آواز آئی، پیغمبر بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں گھبرا گئی اور میں نے دروازہ کھولا، بچہ اپنے گن میں سینے پر پیغمبر کے کھیل رہا ہے، اور پیغمبر میں نے پوچھا پیغمبر خدا آپ کو غم کی شکل نہ دکھائے، آخر یہ کیا ہوا جو آپ اتنی شدت سے رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ آج وہ فرشتہ میرے پاس آیا جو خلقت زمین سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ جس بچے کو آپ اپنے سینے پر کھلا رہے ہیں یہ آپ کی امت اسے قتل کر، اور اس نے ایک مٹی اس علاقے کی اس جگہ کی مجھے لا کر دی، یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، جب حسین قتل ہوں گے تو موت زندہ ہوگی، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھنا میرا بچہ مارا گیا۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث وہ واقعی کربلا کے بعد کی ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ مدینے میں ہے ام سلمہ اور مکے میں ہے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس مکے میں۔ عاشور کا روز ہوتا ہے، دوپہر میں یہ دونوں ہستیاں عرب کی گرمی سے پریشان ہو کر سو رہی۔ ام سلمہ اور عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام اس حالت میں ہیں کہ ان کا چہرہ اور لباس خون آلود ہے، سر پر خاک ہے، ہاتھ خون سے تر ہیں، اور ہاتھ میں ایک ایسا شیشہ ہے جس کے اندر خون ہی خون۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے، یہ کون سا اولیاء ہے؟ کہا کہ کربلا سے آ رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو یہ شہیدوں کا خون ہے، میرا حسین قتل۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں اسی وقت اٹھی بستر سے اور جا کر اس شیشی کو تلاش کیا جو پیغمبر مجھے دے کر گئے تھے، میں نے شیشی دیکھی تو شیشی خون۔ یہ دو حدیثیں چھپا لی گئی۔ کیوں چھپائی گئی حدیثیں؟ ان حدیثوں کو چھپانے کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پیغمبر کو وحی کے ذریعے دی گئی تھی۔ شہادت امام حسین، اس لیے کہا سید الشہداء، شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کے پیغمبر نے خواب میں نہیں دیکھی۔ ابراہیم کو خواب میں کہا اسماعیل کے گلے پر چھری چلاؤ، پیغمبر کو القا نہیں ہوا، موسیٰ کی ماں کے دل پر القا ہوا کہ صندوق میں بچے کو ڈال دے۔ پیغمبر کے پاس وحی آئی، فرشتہ آیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دینے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت حسین تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، دین کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر،
जाएगी मदद। आलम से निशान पे बुलंद तर सलावत। ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर और 1400 साल से तारीख का वाक़या है, तारीख का वाक़या है। तारीख के वाक़े के लिए वही नहीं उतरा करती, बेशक 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 दीन के मामले के लिए वही वही उतरती है। सुभान हुसैन इब्न अली की शहादत के लिए वही उतरी। बेशक लिहाजा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तारीख का वाक़या नहीं है, ये दीन दीन का वाक़या है। बेशक अब जब ये दीन का मामला है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या बड़ा काम अंजाम दिया। सुभान अल्लाह सच्ची अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शरीयत का वो बात मुकम्मल कर दिया बेशक बेशक कि जहां पर ये बतानी चली थी दुनिया कि जो भी बजबर ताकत और जुल्म के जरिए से तख्त हुकूमत पर बैठ जाएगा वो उलिल अम्र है, हाँ जी बस कहा माना जाओ, उसकी इताअत किए चले जाओ। हाँ जी अगर उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत ना देते बेशक यानी अपनी मौजूदगी जाहिर हाजिरी को जाहिर ना करते। सुभान अल्लाह अपनी प्रेजेंस को फील न कराते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इतने लोगों ने बैठ कर ली थी ना, हाँ जी भाई सारे जमाना बैठ कर चुका था बेशक कर चुका। कि हुसैन इब्न अली की बैठ की जरूरत क्या थी। हाँ हुसैन की प्रेजेंस बेशक इतनी इंपॉर्टेंट थी। सुभान अल्लाह हुसैन ने अपनी मौजूदगी को जता दिया, बेशक दिखा दिया, मंडा दिया कि सारा जमाना भी अगर बैठ कर ले और एक हुसैन इब्न अली डटकर खड़ा हो जाए और शहादत पर कायम हो जाए तो क़यामत तक बनी उमैया और उसके हवारी कभी भी अपनी मलूकियत का रिश्ता इस्लाम के साथ नहीं जोड़ सकेंगे। हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत यजीदियत शहंशाह करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलंद तर सलावत। अगर हुसैन उस वक्त तारीख के उस दौर में खड़े होकर वो शहादत न देते, अपनी प्रेजेंस, शहीद प्रेजेंस जताता है, अपनी मौजूदगी का इजहार करता है, गवाही देता है, खड़ा हो जाता है। और शहीद को नेगलेक्ट करना आसान नहीं है। सारा जमाना एक तरफ, एक हुसैन एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ और पूरी बनी उमैया की कर्र सल्तनत एक तरफ और अकेला हुसैन। सुभान अल्लाह शहादत दी हुसैन इब्न अली ने और क़यामत तक के लिए ये रास्ता काट के रख दिया कि जो ताकत के बल पर हुकूमत में बैठ जाए वो उलिल अम्र है, वरना दीन तब्दील हो जाता। अजीजों, अगर हुसैन वो शहादत न देते, अगर हुसैन वो प्रेजेंस न शो करते तो क़यामत तक लोग हर जालिम और जाबर की इताअत करना दीनी फरीज़ा समझते। बेशक बेशक वो दीनी फरीज़ा हो जाता। वो जुल्म करे तब मानो, वो जबर करे तब मानो, वो औरतें उठाए तब मानो, वो भूखा मारे तब मानो, वो घर गिराए तब मानो, वो जेलों में जाए तब मानो, वो कुछ भी करे उसको दीनी सैंक्टिटी हासिल हो जाती। अगर हुसैन इब्न अली ये काम न करते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उलिल अम्र के मतलब को बदल कर रख दिया जो बनी उमैया के ज़हनों के अंदर था। और क़यामत तक के लिए बनी उमैया उस दौर में, आले मरवान उस दौर में, आले अबू सुफियान उस दौर में, आज तक उनके हवारी उनकी मलूकियतों का रिश्ता इस्लाम के साथ जोड़ने में नाकाम। हुसैन की करबला करबला हमारी दर्शगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला मज़ाहमत के रास्ते पर चल पड़े। मज़ाहिम होता है ना शहीद, मज़ाहिम हो जाता। तो ये मज़ाहिमत का रास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60 हिजरी में अडॉप्ट किया था। नहीं रेजिस्ट कर तारीख तबरी खिलाफत दोयम का वक्त, खलीफा मिंबर पर और खलीफा लोगों को खिताब कर रहा है, अलस्तुम उला बिकुम अन अनफुसिकुम, पैगंबर के अंदाज। जैसे पैगंबर ने गदीर में कहा था ना कि क्या मैं तुम्हारे नफूस से आला हूँ, सबने कहा। खलीफा खिताब कर रहे, अलस्तुम उला बिकुम अन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफूस से पर इख्तियार रखता हूँ और आला हूँ तुमसे। एक कोने से एक नौ उम्र
بچہ سبحان اللہ آواز دیتا ہے انزل الی منبر ابی، سبحان اللہ لا منبر ابی کا، اتر جا میرے باپ کے ممبر سے، رسول اللہ کے، وہ تیرا نہیں میرا باپ ہے، اور یہ ممبر تمہارے والد کا نہیں ہے۔ تاریخ دبر لڑکپن کی عمر ہے، سبحان اللہ مزاحمہ کا راستہ 60 ہجری میں نہیں شروع ہوا نام نہیں ہوا، بے شک بے شک شہید ہر دور میں شہید ہوتے ہیں، سبحان اللہ تو ہر دور میں اپنی پریزنس کو شو کرتا ہے۔ بے شک حسین ابن علی نے ہر دور میں اپنی پریزنس کو شو کیا۔ بے شک انزل الی منبر ابی رسول اللہ، اتر جا میرے باپ رسول کے ممبر سے، لا منبر علی ابی کا، یہ تمہارے والد کا ممبر نہیں ہے۔ بابا کا بے شک تو جواب دیا سارے ممبر نے، فمنبر ابی کا یا حسین، بے شک حسین تمہارے ہی باپ کا ممبر ہے۔ بے شک بے شک بے شک ما علمہ کا حاضہ، یہ باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ علمہ کا ابی علی ابن ابی طالب، طالب سبحان اللہ کیا یہ باتیں تمہارا والد علی ابن ابی طالب تمہیں سکھاتا ہے؟ ایک لڑکا چھوٹا سا، لڑکپن کا وقت ہے، اور وہ کھڑے ہو کر اتنے طاقتور خلیفہ کو چیلنج کرے، ہاں جی بے شک بتا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو میرے والد مجھے نہیں سکھاتے، لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ وہ مجھے سکھاتے ہیں، ہاں جی وَإِنَّهُ الْهَادِي وَأَنَا مُقْتَدِي، بے شک وہ میرا ہادی ہے اور میں اس کا مقتدی ہوں۔ زندہ باد زندہ باد اور سید الشہداء سبحان اللہ جسے ہادی کہے، پیغمبر نے کہا نا وہ سید الشہداء پہلے جنات دونوں بیٹے، ان کا باپ ان سے بھی بہتر۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نے فرشاد فرمایا انہو ہادی وانا المقتدی، وہ میرا ہادی ہے اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ جی اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم کس کے ممبر پر بیٹھے ہو اور میرا باپ کون ہے، اس کے مقام سے واقف نہیں ہو؟ ہاں کیا تمہاری گردن میں میرے باپ کی بیعت کا توق پیغمبر نے روزے غدیر نہیں ڈالا؟ ریلا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس کا حکم انہیں اللہ کی طرف سے آیا تھا، بے شک اور اللہ نے اس بیعت کو علی کے میرے باپ کی تم سب کے گلے میں ڈالا، اور جو قرآن پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ بیعت علی حکم خدا سے، بے شک بے شک لیکن لوگوں نے دل سے جانا کہ بیعت علی حکم خدا ہے، لیکن زبانوں سے نہیں مانا۔ ہاں جی بے شک تو اس خلیفہ نے کہا کہ بے شک لعنت ہے اس کے اوپر ہاں جو آپ کے باپ کے حق سے روگردانی کرے، اسی سے پہلانت بے شک لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ لوگوں نے ہمیں آپ کا حکمران بنا دیا، آواز بلند محمد لوگوں نے ہمیں امیر چن لیا، حکمران بنا دیا، اب آپ کو چاہیے کہ ہماری اطاعت کریں۔ اگر لوگ آپ کو امیر چن لیتے، حکمران بنا لیتے تو ہم آپ کی اطاعت کرتے۔ ہاں جی اس پر شہید نے جواب دیا سبحان اللہ لوگوں نے کس دلیل اور حجت سے تمہیں اپنا امیر و حکمران بنایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا وہ حجت اور دلیل تو میرے سامنے پیش کرو جس کے تحت لوگوں نے تمہیں اپنا امیر اور حکمران بنا لیا۔ اب کوئی دلیل کہاں سے لائے؟ صحیفہ میں کون سی دلیل تھی؟ بے شک بے شک خلیفہ ممبر سے اترا، ساتھیوں کا ساتھ دیا، غصے میں کنکھناتا ہوا جناب امیر کے گھر پر پہنچا، دستردی آنے کی اجازت چاہی، جناب امیر نے آنے کی اجازت دی، کہا ابو الحسن آج تمہیں پتا ہے تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ رسول کی مسجد میں کیا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا؟ تمہارے بیٹے نے مجھ پر مسجد میں رسول کی آواز بلند کی، سبحان اللہ اور اس نے گھٹیا لوگ اور اہل مدینہ کو میرے خلاف اکسانا چاہا۔
اس پر امام حسن علیہ السلام بولے یہ اہل مدینہ اگر گھٹیا ہیں تو یوں نہیں تو تمہیں اپنا حکمران اور امیر بنا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ خلیفہ کا غصہ اپنے چڑھ گیا. جناب امیر نے ارشاد فرمایا اے خلیفہ اپنے عمر اور اپنے مقام اور منزلت کو دیکھو اور تحمل سے کام کرو اور جو بات میں کہوں بغیر ٹوکے سنتے رہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے اتنی ہی بات کہی تھی کہ خلیفہ چونکہ غصے سے بے قابو ہو رہے تھے. خلیفہ نے کہا کہ یہ دونوں لڑکے مجھے بہت خطرناک لگتے ہیں اور میں ان کے ارادوں کو بھانپ رہا ہوں کہ ان کی نظریں خلافت اور حکومت پہ لگی ہوئی ہیں. دماغ میں کوئی بات نہیں. بے شک. جناب امیر نے ارشاد فرمایا خلیفہ تحمل اپنے مقام اور منزلت کے اعتبار سے بات کرو. تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دونوں کون ہیں؟ سبحان اللہ بے شک. یہ ابنائے رسول ہیں. بے قرآن نے ابنائے رسول کہا تاریخ طبری شک. ابنائے رسول ہیں. تو ان کا مقام اور منزلت کیا ہے؟ تم رسول کے ساتھ چند سال گزار کر صحابی بن کر صاحب عز و قدر ہو گئے تو وہ تو خون رسول ہے اولاد رسول ہے. تو تمہیں چاہیے کہ انہیں راضی رکھو. بے شک. تو خلیفہ نے پوچھا کہ انہیں راضی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جناب امیر نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز غلط ہو گئی ہے اسے درست کر لو. سبحان اللہ. اور جو حق چھین لیا ہے اسے واپس کر دو. بے شک. خلیفہ نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس کے بعد کہا یا ابن ابی طالب تمہارے بیٹے حکمرانوں اور صاحبان اقتدار سے لڑنا چاہتے ہیں اور ان کی تنبیہ کرو, ان کو ادب سکھاؤ کہ صاحبان اقتدار کے ساتھ جنگ و جدل کا تصور نہ کرنا. جناب امیر نے جواب دیا میں کس کو ادب سکھاؤں؟ جن کو رسول ادب سکھاتا ہے. رسول سے بڑھ کر کوئی ادب اور علم سکھا سکتا ہوں؟ جن کو رسول ادب سکھا گیا میں ادب سکھاؤں. خلیفہ غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکل گیا. باہر خلافت سوئم کھڑی تھی. کہا بہت دیر ہو گئی علی بن ابی طالب کے ساتھ, لگتا ہے کہ گفتگو لمبی ہو گئی. تو کہا کہ کون جیت سکتا ہے باتوں میں علی اور اس کے بیٹوں سے. اس پر خلیفہ سوم نے جواب دیا یہ عبد المناف کی اولاد ہے, اس نسل میں سب سے زیادہ طاقت اور توانائی موجود. سبحان اللہ بے شک. تاریخ طبری. تو امام حسین علیہ السلام کو 60 ہجری میں تھوڑی آپ کو مزاحمت کا شوق ہوا تھا. خلافت دوم میں حسین ابن علی مزاحمت کی راہ پر چل پڑے تھے اور خلیفہ نے بھانپ لیا تھا کہ ابنائے رسول کیا چاہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی دیر بھی ویٹ کیا. اچھا بعض دفعہ پھل کو پکنے کا انتظار کرتا ہے, بے شک. چیزوں کے میچور ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, بے شک. اور جب چیزیں میچور ہو جائیں اس وقت اگر ان پہ چوٹ لگائی جائے تو اس کا بہترین رزلٹ. اور اگر کچے پر ہاتھ مار دیا جائے تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے. میں بہت دور کی بات نہیں کرتی, میں خلافت سوم کے اندر جو دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا. اب امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ ان سب باتوں کے گواہ. شہید کون ہوتا ہے؟ حاضر موجود گواہ پوری طرح پریزنٹ. بے شک پوری طرح پریزنٹ امام حسین السلام. کیا ہوا خلافت سوئم کے دور میں؟ ساری باتوں کو ایک طرف چھوڑیں, صرف اب میں یہ ساری جو باتیں پڑھوں گی نا یہ ہے فتح الباری. امام ابن حجر نے جب بخاری کی شرح لکھی اس کا نام ہے فتح الباری. ابن حزم, ترمذی, نسائی, مسلم, ان ساری باتوں سے یہ باتیں ہیں. فتح الباری ابن حجر لکھتا ہے کہ پیغمبر کے صحابی ابو دردہ نے کہا کہ خدا کی قسم ان کا انتقال خلافت سوئم میں ہوا تھا. پیغمبر کی دور کی فقط ایک چیز باقی رہی وہ یہ ہے صفیں لگانا نماز, بس سب ختم. اس کے علاوہ کچھ باقی. بصرے سے نکلے جناب امیر جمل کی جنگ سے, تو آپ نے کوفے میں آ کر نماز کی امامت کی. پیغمبر کے دو صحابی عمران بن حسین اور مطرف بن عبداللہ
اس نماز میں شریک ہوئے. علی رکوع سے اٹھے, اللہ اکبر. علی سجدے میں گئے, اللہ اکبر. علی سجدے سے اٹھے, اللہ اکبر. علی قیام کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر. نماز ختم ہونے کے بعد عمران بن حسین نے مطرف بن عبداللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہا, خدا کی قسم آج علی نے پیغمبر کے طریقہ نماز کو یاد دلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان. بے شک. تو تیسری خلافت کے پہنچتے پہنچتے اللہ کی کبریائی کے اعلان کو غائب کر دیا گیا تھا. بے شک. حقا کے بنائے سمجھ رہے ہیں آپ, سید الشہداء. اور سید الشہداء الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. بے شک. کیوں ہے سید الشباب اہل الجنہ؟ اچھا پہلے سے فیصلہ ہی ہے, وہ ہم پھر آدمی سورہ ابراہیم کی وہ آیات میں آپ کو سامنے پڑھوں گی کہ میری عقل حیران رہی کہ کس طرح قرآن نے وہ قصیدہ پڑھا. سبحان اللہ. کہ وہ کہا کہ علی خدا کی کبریائی کون سا ختم ہو رہا ہے. فتح الباری شرح بخاری ابن حجر لکھتا ہے کہ حذیفہ یمنی نے کہا کہ جس روز روز احد تھا, ہماری تعداد پیغمبر نے مردم شماری کی تو ہماری تعداد تقریباً 1500. تو ہم نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم چھپ کر بیٹھے, ہم میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ایک روز وہ آئے گا جب تمہاری تعداد لاکھوں کی ہوگی لیکن مسلمان چھپ کر نماز پڑھے گا. حذیفہ کہتے ہیں میری وہ بدنصیبی کہ میں نے وہ دور دیکھا خلافت صوم تک کہ جب لوگ ڈر کے مارے اپنے گھر میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور پھر خلیفہ کے خوف سے خلیفہ کے ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے. اس لیے کہ خلیفہ کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز پیغمبر کی نماز سے مواصلت ہی نہیں. اس پر شبیر عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی جن کے تقریر عثمانی اور یہ بھی اللہ کا تحفہ ہے اس پاکستان کے لیے, مفتی اعظم, انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ خلافت سوم کا وہ آخری دور جب ولید بن عقبہ گورنر بن گیا تھا اور وہ لیٹ کر نماز پڑھاتا تھا تو لوگ جو تھے وہ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر اس کے بعد خلیفہ کے خوف سے آ کر اس کے ساتھ پڑھ لیتے, لیٹ کر نماز. مسند ابن حنبل کون ہے؟ امام حنبل, بخاری کے بھی استاد اور مسلم کے بھی استاد. مسند ابن حنبل نے انہوں نے رپورٹ کیا اور لکھا کہ ایک روز ولید بن عقبہ جو خلیفہ کا ماجایا بھائی تھا, جو لیٹ کر نماز پڑھاتا تھا, جو فجر کی 2 کے بنا 4 رکعت پڑھا دی, لوگوں نے شور مچایا تو کہا اور پڑھا دوں, وہ بہت دیر تک نماز کے لیے نہیں آیا. تو عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھا تھا. جب گورنر کو یہ پتہ چلا تو اس نے ایک عطاء آمیز پوچھ گچھ کی عبداللہ ابن مسعود کی, کہا کہ کیا تجھے خلیفہ نے حکم دیا تھا تو نماز پڑھا, کیا یہ بدعت تو نے خود ایجاد کر لی؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نہ خلیفہ نے مجھے حکم دیا نہ بدعت میں نے ایجاد کی, لیکن اللہ اور اس کا رسول اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ نمازوں کے لیے تمہارا انتظار. یہ نمازوں کا حال تھا خلافت سوم. حج کا جب بات کرو شاعر اسلام تو خلافت دوم کے وقت سے حج تمتع پر پوری حکومت کی مشنری لگ گئی تھی کہ اس کو رکایا جائے. تمتع کا مطلب ہوتا ہے منفرد بخش, منافع بخش. اس میں ہوتا کیا ہے کہ عمرہ اور حج کو کمبائنڈ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. مشرکین کی یہ روایت نہیں تھی, وہ کہتے تھے ایک دفعہ حج کرنے آؤ ایک دفعہ عمرہ کرنے آؤ تاکہ ان کا کاروبار زندگی چلتا رہے. پیغمبر نے بڑی مشکل سے ابن عباس نے رپورٹ کیا, مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے, مسند ابن حنبل میں موجود ہے, فتح الباری شرح بخاری میں موجود ہے. بڑی مشکل سے پیغمبر نے اس کو رائج کیا حج تمتع. جیسے خلافہ دوم آئی تو بڑی زوردار طریقے سے اس کی مخالفت شروع ہوگی اور جناب امیر نے اسی طاقت کے ساتھ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اپنا زور لگایا. مسند ابن حنبل نے کہا کہ کسی شخص نے عبداللہ ابن عمر حج تمتع کرتے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں, آپ کے والد تو اس کے مخالف تھے. تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اور پیغمبر نے انجام دیا
اس کو تم اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ میرے باپ کی سیرت اہم ہے یا پیغمبر کی سنت؟ حج تمتع کو رائج کرنے میں امیر المومنین کو وہ مصائب اور تکلیف اٹھانی پڑی پھر اس کا کوئی حد اور حساب نہیں۔ یہ خلافت سوم کا پھر بہت اہم بات ہے کہ جو امان ہوتی ہے نا، اس کا دین حاکموں کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں فوراً ہی چینج ایسے ہی ایسے طاقت کے ساتھ لوگ چلتے ہیں۔ مینا کے میدان میں پیغمبر قصر نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، اچانک خلافت سوم میں خلیفہ نے 4 پڑھ دی، لوگوں نے 4 پڑھنی شروع کر دی۔ آج تک بنی امیہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ خلیفہ نے پیغمبر کی 2 چھوڑ کر 4 کیسے شروع کی تھی۔ ایک بار خلیفہ بیمار ہو گیا مقام مینا میں، تو جناب امیر المومنین باہر نکل کر آئے اپنے خیمے سے اور کہا کہ کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھا دوں جو پیغمبر پڑھتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو خلیفہ جیسی نماز پڑھتے ہیں۔ جناب امیر خاموشی سے اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ یہ دین بن گیا تھا عوام کا، بے شک۔ اچھا اب یہ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو نعرہ حیدری حیدری علی امیر المومنین کی عظمت کو بلند ترین صلوات صلی علی محمد علیہ۔ ریاست اسلامی کے 4 پلرز ہوتے ہیں، بے شک۔ اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ 4 پلرز ہیں ریاست اسلامی کے۔ اقامۃ الصلاۃ کا مطلب اللہ کا حق، ایتاء الزکوٰۃ کا مطلب عوام کا حق، امر بالمعروف کا مطلب ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر اچھائی اور نیکی کو اپریشیٹ کیا جائے اور رائج کیا جائے، نہی عن المنکر یعنی ہر برائی کو روکنے کی ریاستی مشیری کوشش ہے۔ یہ ریاست کے پلرز۔ اب قیام صلاۃ کا حق تو آپ نے دیکھ ہی لیا، بے شک۔ جو ایتاء زکوٰۃ کی بات آئی یعنی اکانومی آف دا سسٹم، آج بھی آپ اس بات کو رو رہے ہیں، وہ اکانومی آف دا سسٹم ہے نا، لوگ کیوں بے چین ہیں؟ مہنگائی ہے، تکلیف ہے، روزیاں نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، لوگ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ بے شک۔ اکانومی آف دا سسٹم یہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کو چاہیے۔ بے شک۔ تو پیغمبر نے جو 4 پلرز ریاست اسلامی کے بتائے ان میں یہ 2nd پلر ہے اکانومی آف دا سسٹم، ایتاء زکوٰۃ۔ اب اس اکانومی آف سسٹم میں خلیفہ نے اس طرح وائلیٹ کیا کہ وہ مروان بن حکم جو ان کا چچا کا بیٹا تھا، اس کی پیغمبر نے مدینے میں اجازت داخلے پر پابندی لگا دی تھی اور خلافت اول اور دوم کو یہ جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو اندر لا سکے۔ نہ صرف اسے مدینے میں لائے بلکہ افریقہ کے مال کا خمس جو 5 لاکھ دینار تھا اس کے حوالے کر دیا اور فدق کا اس کو بادشاہ بنا دیا۔ مولانا شبلی نے الفاروق لکھی، اس الفاروق میں شبلی نے لکھا کہ خلیفہ کے خلاف جو شورشیں ہوئی سوئم کے، اس کی وجہ ان کا مس اپروپریشن بیت المال کی تھی، اپنے اجزاء اور اقربا کے اندر وہ مال امام جو ہے وہ بانٹتے تھے، اس لیے مس اپروپریشن۔ جناب علی متزن جب اس پلر کو ہلتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ، تو آپ کے پاس ایک کتاب تھی جس میں پیغمبر نے کلیکشن آف ریونیوز کو اور اس کی ایکسپینڈیچرز کے بارے میں احکامات دیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کے پاس کوئی کتاب دی اور کہا کہ جا کے خلیفہ کو دیکھ کر آؤ اور کہو کہ اس طریقے پر اپنے گورنرز کو اور اپنے کلیکٹرز کو احکامات دو کہ ایسے کلیکشن ہو اور ایسے اکانومی کا سسٹم چلے۔ جب محمد ابن حنفیہ لے کر پہنچے خلیفہ کے پاس تو خلیفہ نے لینے سے انکار کیا، کہا جاؤ اس کو اپنے پاس ہی رکھو۔ اس اکنامک وائلیشن اور سسٹم کی وائلیشن پر 3 صحابیوں نے بہت مصیبت اٹھائی، ایک ابو ذر غفاری، سبحان اللہ، دوسرے عبداللہ بن مسعود، تیسرے عمار یاسر۔ سبحان جب ابو ذر غفاری نے شور مچا دیا تو ان کا ضلع وطن کر دیا شام، بے شک، اور جب شام میں انہوں نے محلات کے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور وہاں پر اکنامک سسٹم کی یوزرپیشن کے اوپر ابو ذر غفاری نے شور مچایا تو حاکم گورنر نے شام سے کہا کہ حکومت سلامت رکھنا چاہتے ہو، اگر رکھنا چاہتے تو انہیں بلاؤ۔ کہا اچھا ایک شریر اونٹ پر سوار کر کے بھیجو، تو اس بھیجنے والے نے شریر اونٹ پر بٹھایا، دونوں ٹانگیں اونٹ کے پیٹ سے باہر، ہائے میں صدقے، اور مدینے پہنچتے پہنچتے
टांगों का पूरा गोश्त अबू ज़र गफ़ारी हाय 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 हुसैन प्रेजेंट हैं, बेशक मौजूद हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। मौजूद है। और फिर जब मदीना पहुंच गए तो वहां फिर आपने उस इकोनॉमिक सिस्टम की जो पैगंबर का था उसकी वॉल्यूशन पर आवाज उठानी शुरू की तो रब्जा भेज दिया। भूख में, मर्ज में, बीमारी में, अल्लाह अकबर, रब्जा में जिस तरह अबू ज़र ने जान दी। मैं कुर्बान। दूसरा साहबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद, वो खाजिन थे बैतुल माल के। जब उन्होंने मिस्र कॉर्पोरेशन की आवाज उठाई तो खलीफा ने खुद उन्हें इतना मारा कि उनकी बस्तियां तोड़ दी, उनका पेट फट गया। इस आलम में अब्दुल्लाह इब्न मसूद की मौत प्राप्त हुई। तीसरा साहबी अम्मार यासर, जब उसने खलीफा की इस मिस्र कॉर्पोरेशन ऑफ बैतुल माल पर हाथ आवाज उठाई तो खलीफा ने इतना मारवाया कि एक दिन तक हमारे यासर को होश ही नहीं आया। जब दूसरे दिन होश आया तशद्दुद के बाद तो खलीफा ने पैरों में, ये सब तारीख तबरी में लिखा है, ये सब इब्न असीर में लिखा है, ये सब तारीख की सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। खलीफा ने मोजे पहने और उसके बाद खुद मोजे पहनकर अम्मार की हड्डियों को अपने पैरों से ये मिस कॉर्पोरेशन ऑफ बैतुल माल, इस जुल्म को भी देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये सिस्टम चल पड़ा और चलता रहा यहां तक कि लास्ट स्टॉप ऑन कैमल्स बैक जिसको कहते हैं, वो दौर आ गया मलूकियत का जिसने अपने बेटे की खिलाफत की बैयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से चाही। उस सवाल बैयत के जवाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? वलीद बिन अक़बा, वही वलीद जो लेट कर नमाजें पढ़ाता था। आपने कहा वलीद, हमारा घर मरकज़े नबूवत है और मादने रिसालत है। हमारे घर फरिश्ता वही लेकर आता है। हमारे घर अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल है। अल्लाह ने इस्लाम को हमारे घर से कायम किया और क़यामत तक इस्लाम हमारे घर से कायम रहेगा। अब देखने की बात यह है कि मैं किसकी बैयत करूं? वो जो नाक़िसन लहदिल्लाह, मुखालिफुन लिसुन्नत रसूलिल्लाह, यामलु फी इबादिल्लाह बिनिस्मि वल अदबान, जो अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करता हो, हलाल को हराम और हराम को हलाल करता हो, जो हुक्म इलाही की अदूली करता हो, जो बंदों में गुनाह और जुल्म के जरिए से हुकूमत करता हो। देखने वाली बात यह है कि उसकी बैयत की जाए या वो हमारी बैयत करे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी प्रेजेंस और गवाही के लिए मैदान में उतरे और वो आखिरी रेजिस्टेंस देने के लिए हुसैन इब्न अली उतरे। उसके बाद किसी और रेजिस्टेंस की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी। मरवान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आपकी आफियत इसी में है और इस्लाम का भलाई इसी में है कि आप यजीद की बैयत कर लें। आपने इरशाद फरमाया अगर इस्लाम की भलाई यजीद की बैयत में है तो अल इस्लाम व सलाम, ऐसे इस्लाम पर मेरा दूर से सलाम। बेशक यानी हुसैन की लड़ाई इस्लाम की लड़ाई है, हुसैन की लड़ाई दीन की लड़ाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के पहुंचे। मक्के में अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ आपका मुकालमा हुआ। अब्दुल्लाह इब्न उमर को पता चल गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के आ गए। जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर मदीने चलने लगे ताकि सामना ही ना होने पाए। फिर एक बार मिलने के लिए आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और कहा कि आप ये देख रहे हैं कि ताकत बनी उमैया के पास है, खजाना है उनके पास, लोग हैं, लश्कर है, जुल्म है, सारी राया उनकी बैयत कर चुकी और आपके खानदान की बनी उमैया के साथ पुरानी चपखलिश, दरीना दुश्मनी है। अगर आप भी ये बैयत कर लें तो ये इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और आपके हक में बहुत अच्छा होगा। आपने इरशाद फरमाया अये अब्दुल्ला, खुदा की नजर में ये दुनिया इतनी हकीर है, सुभान अल्लाह,
کہ یحییٰ ابن زکریا جیسے عظیم المرتبت نبی کا سر کاٹ کر ایک بدکار عورت کو تحفے میں بھیجا گیا. ارے عبداللہ، کیا پیغمبر نے یہ نہیں بتایا کہ بنی اسرائیل اس قدر بے قابو ہو چکے تھے کہ وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک 70 پیغمبروں کو ختم کرتے تھے، نبیوں کو ختم کرتے تھے، اور طلوع شمس کے بعد ایسے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے جیسے کچھ کیا ہی نہیں. بے شک اللہ نے انہیں اتنی ڈھیل دی. اس کے بعد جب ان کی پکڑ ہوئی ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم میرا ساتھ دو اور اس کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے پیغمبر کی حدیث سن رکھی ہے، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر حسین قتل کر دیے جائیں تو اس کے بعد ذلت اور حقارت اس قوم کا مقدر بن جائے گی. بے شک. تو میں آپ کو ہوشیار کرتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پیغمبر کی حدیث جانتے ہو نا کہ جب پیغمبر اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو ذلت اور حقارت قوم کا مقدر بنے گی، تب تو تمہیں چاہیے کہ تم میرا ساتھ دو. یعنی عبداللہ ابن عمر کو پیغمبر کی حدیث پتہ تھی کہ حسین قتل ہوں گے اور حسین کا ساتھ نہ دینے کی صورت میں قوم ذلت اور حقارت کا شکار ہو جائے گی. لیکن راستہ بدل لیا، کونے سے نکل گئے. امام حسین علیہ السلام، یعنی پیغمبر کی حدیث ہے، دین کا معاملہ ہے. حسین قتل ہوں گے اور حسین کے قتل ہونے سے ذلت اور رسوائی قوم کا مقدر بن جائے. لیکن شہید کیا کرتا ہے؟ وہ شہید لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آئیں گے اور میرا ساتھ دیں گے. شہید لشکر کا انتظار کرتا ہے، شہید کو ساز و سامان کا انتظار کرتا ہے. شہید اپنی کیپیسٹی میں اپنی پریزنس کو پوری طرح بے شک واضح کرتا ہے اور جتاتا ہے. بے شک. حسین ابن علی نے جب اپنی پریزنس کو کربلا کے اس میدان کے اندر بھوک کے ساتھ پیاس کے ساتھ جتا دیا، سر کٹا دیا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گھوڑے دوڑ گئے. قرآن کریم سورہ ابراہیم. سبحان اللہ. اللہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها ومن یشتہی انفسهم خالدون. سبحان اللہ. ولا تحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدانا اول من خلق نعیدہ وعدا علینا ان كنا فاعلین ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یورثها عبادی الصالحون. ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کے ساتھ دل بولا علی مولا علی اور اے کائنات کی عظمت پہ بلند تر صلوات. محمد حسین تو شہید ہو گئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین سبقت لهم منا الحسنى. وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بلند مقام پہلے سے طے شدہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. اچھا، یہ ساری آیات 101 سے لے کر 107 تک سورہ انبیاء کی سب جمع کا صیغہ ہے. سبحان اللہ. اور آخری آیت 107 یہ سنگولر کا صیغہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. 101 102 103 104 105 106 سب جمع کا صیغہ ہے. سب جمع کا صیغہ ہے. کسی گروہ کو مخاطب کیا. اب وہ گروہ کون ہے؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى. ارے وہ لوگ ہیں جن کے لیے حسنا حسنا حسنا، خدا جسے حسنا کہے، بے شک. بے شک. خدا جسے حسنا کہے ان کے لیے حسنا کا بہت پہلے فیصلہ ہو چکا. اولئک عنہا مبعدون. یہ وہ لوگ ہیں جو
روزے حشر کی سختی اور جہنم کی کوئی سختی کے قریب بھی نہیں ہوں. بے شک سبحان اللہ. کون ہے؟ ان الذین صدقت لهم من الحسنہ. سبحان اللہ. بہت پہلے ان کے بلند مقام اور حسنہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. بے شک. الحسن والحسین سید الشباب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جن کا بہت پہلے فیصلہ ہو چکا ان کے حسنہ کا. کتنا حسنہ, کتنا بلندی, اتنی بلندی. حسنہ قرآن جسے حسنہ کہے. سارے نبیوں کے سردار, سارے اولیاء کے سردار, سارے اولیاء کے سردار, سارے اہل جنت کے سردار. الحسن والحسین سید الشباب. الحسن والحسین و سید شباب اہل الجنہ کی خدمت میں بلند ترین صلوات. قرآن کہتا ہے بے شک. الذین صدقت لهم من الحسنہ, وہ لوگ جن کے حسنہ کا بہت پہلے فیصلہ ہو چکا. اور پیغمبر نے بتایا کس کے حسنہ کا پہلے فیصلہ ہوا. بے شک. العلی قسیم النار والجنہ. علی قسیم النار والجنہ ہے. الفاطمہ سید النساء الجنہ و سید النساء العالمین. ان کے حسنہ کا پیغمبر نے تذکرہ کر دیا. الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن حسین شباب اہل الجنہ. بے شک. بہت پہلے سے فیصلہ ہو گیا. اولئک عنہا مبعودون, وہ قریب بھی نہیں ہوں گے اس جہنم. بے شک. لا یسمعون حسیسا وہم فیہا ما اشتہا انفسہم خالدون. کان کے ان کے اس ہولناکی کی آواز بھی دی جائے گی بے شک. اور ان کے نفس کو اس بات کی اجازت دی جائے گی جو نعمت کا تصور کرے. بے شک. بے شک. بے شک. وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. اور پھر فرشتے ان کو استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے کہیں گے آج حزن و ملال کا دن نہیں ہے, ہم تمہاری خدمت کے لیے مامور ہوئے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. ارے یہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. صلی علی محمد. ھذا یومکم کنتم توعدون. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. یہ ہے تمہارا دن. بے شک. یہ ہے تمہارا دن. جمع کسے کا, یہ ہے تمہارا دن. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ الحسن والحسین سید الشباب. سبحان اللہ. کس سے خطاب کر رہا ہے قرآن؟ بے شک. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اور یہ وہی روز ہے تمہارا جس کا روز اللہ نے تم سے کہا ہے. بے شک. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. جب ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے خط کو پڑھ کر لپیٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب کما بدانا اولا خلق نعیدہ. سبحان اللہ. وعدن علینا ان کن فاعلین. اور اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے زندہ کیا تھا. کیا تھا. اور ہمارا یہ وعدہ ہے, اپنا وعدہ پورا کریں گے. بے شک. سارے زمانے کو, سارے آسمان کو, سب کو ایسے طے کر دیں گے ایسے خط کو پڑھ کر طے کیا. یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. سب کچھ طے ہو جائے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ بے شک. ان الارض یورثها عباده الصالحون. اس کے بعد ہم زبور میں اعلان کر چکے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ. اور اس کے بعد قرآن میں اعلان کر چکے ان الارض یورثها عباده الصالحون. وہ ہمارے صالح بندے, یہ ان کی وراثت ہے. بے شک. بے شک. بے شک. فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین. یہ اعلان کر دیا ہم نے ان عبادت گزار قوم کے لیے. الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. اعلان کر دیا انا فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین. یہ قوم عابدوں کے لیے ہمارا ابلاغ ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے رسول محتشم, تیرے بیٹوں نے بڑا کام کیا اور تیرے بیٹوں نے تجھے زندہ کیا اور تیرے بیٹوں نے تجھے قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنایا. حسینیت. حسینیت.
सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिक़ौम, ये हमारा इब्लाग था उन वादा करने वालों के लिए, उन शहीदों के लिए, सैयद शबाब अहले जन्नत के लिए। हमार सन्ना का इल्ला रहमतुल आलमीन। ऐ रसूल मुहतशम, तुम्हें हमने इस गवाही और कुर्बानी की वजह से आलमीन के लिए रहमत बना कर भेजा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली जब दश्ते करबला में उतरे और आपने मिट्टी को मुट्ठी में लिया और सूंघा और उसके बाद फेंक दिया और कहा खुदा की कसम यही मेरे सवारियों के उतरने के मकाम है, यही मेरे मकाम कत्ल होने का मकाम है, यही मेरी हक़ हुर्मत हो गई, यही मेरे बच्चों के गले काटे जाएंगे। और उसके बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए, लाश पर घोड़े दौड़ गए, तो बहन लाश पर खड़ी थी, उसके सर पर लाश पर सर नहीं था, वो लाश थी नहीं, उस लाश पर तो घोड़े दौड़ गए थे, उसके तो टुकड़े टुकड़े रेज़दारे करबला बन चुके थे, और वो रसूल ज़ादी पुकार रही थी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ऐ नाना, आप देख रहे हैं ये रेज़दारे करबला में ये गोश्त और खून जिसका बिखरा हुआ है, ये आपका बेटा हुसैन है, ये आपका बेटा हुसैन है। ऐ नाना, आप देख रहे हैं हुसैन में और मिट्टी के जर्रों में फर्क नहीं रहा। ऐ नाना, क्या आप देख रहे हैं मैं अपने भाई को तलाश कर रही हूँ, मैं किस किस तरह अपने भाई को ढूंढूं, एक हाथ को उठाऊं तो हाथ सलामत नहीं है, मैं जिस्म को ढूंढने जाऊं जिस्म सलामत नहीं है। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्न अली खाके करबला में बेबंदे खाक हुए, कयामत तक के लिए हुसैन इब्न अली शहादत के जरिए जिंदा और कायम हो गए। अरे इधर हुसैन कत्ल हुए, उधर मदीने में खबर पहुंची हुसैन इब्न अली कत्ल हो गए। क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। हाय हुसैन कत्ल हो गए। जब काफिला पहुंचा, काफिला खूब